بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، قومی اسمبلی کے اجلاس کے لیے سمری جو ہے وہ صدر پاکستان کو بھیج دی گئی ہے، اور عام تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید 28 یا 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، لیکن صدر پاکستان کی جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ اپنا بڑا پتہ کھیلنے والے ہیں۔ صدر عارف علوی یہ روکیں گے، اور وہ اس وقت تک جب اجلاس نہیں بلائیں گے جب تک جو قومی اسمبلی کے حلقہ متنازع ہیں، ان کے کیس ٹریبیونلز میں ہیں، یا جن کے ابھی فیصلے ہونا قومی اسمبلی کے حلقوں کے بقایا ہیں، وہ اس وقت تک شاید یہ آخری جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے پتہ کھیلیں۔ لیکن کیونکہ زرداری جو ہے وہ سب پہ بھاری ہے، اور زرداری نے اور نگران سیٹ اپ نے جو ہے وہ 9 الیکشن کمیشن کی گٹھ جوڑ کے ساتھ، جو پہلے بھی انہوں نے یہ پورا الیکشن انجینئر کیا ہے، اسی الیکشن کمیشن کی گٹھ جوڑ کے ساتھ 9 مارچ کو صدارتی الیکشن کا باقاعدہ شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے جب تک قومی اسمبلی پورا فنکشنل نہ ہو اور تمام وزراء اور جو محکمے ان کو نہ دیے جائیں، اور جب تک وہ تمام پروسیس کمپلیٹ نہ ہو تو اس وقت تک شیڈول نہیں دیا جاتا۔ لیکن یہاں کیونکہ صدر عارف علوی کی چھٹی کرانے کے لیے جو ہے وہ 9 مارچ کو جو ہے وہ پراپرلی صدارتی الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ سینٹ کے الیکشن حالانکہ ہونے تھے، اس کے بعد کہا گیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن اس کے بعد ہوں گے۔ اب صورتحال اس وقت بڑی دلچسپ ہے کہ تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار جو کہ اس وقت آزاد حیثیت سے لڑے تھے یہ الیکشن، اور وہ پہنچے ہیں اسمبلی کے اندر، اور انہوں نے جوائن کیا سنی اتحاد کونسل کو، تو ان کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ابھی تک روکی ہوئی ہیں الیکشن کمیشن نے، اور جب تک وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں ہو پاتا یہ اسمبلی نامکمل ہے، اور جو کارروائی ہوگی وہ بھی نامکمل ہے آئینی طور پہ۔ لیکن یہاں پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جس کا ہر دور میں مذاق اڑایا گیا، اور اس کی لائنوں کو اوپر نیچے کر کے کہا گیا جی کہ ہم آئین کے تحفظ، پاکستان کی جناب جو ہے وہ سلامتی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سب کچھ پاکستان کی سلامتی کے منافی ہے، اور آئین پاکستان کو پاؤں کے نیچے رون دیا گیا ہے۔ آئین پاکستان کے تحت جو 90 دن کے الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی، وہ 12 ماہ بعد جو ہے وہ 13 ماہ بعد الیکشن کرا رہے ہیں، جو کہ سراسر سب سے بڑی تو آئین کی توہین جو ہے وہ اس الیکشن کمیشن نے کی ہے۔ اب جب الیکشن غلطی سے وہ مقررہ مدت کے بجائے بہت عرصے بعد کرائے جا رہے ہیں، تو اس کا کیا ہو رہا ہے کہ وہ بھی اتنے مذاق طریقے سے کیے گئے ہیں کہ ان الیکشنز کو تاریخ کا متنازع ترین الیکشن کہا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں انٹرنیشنل آبزرور، لوکل آبزرور، تمام جتنے بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ صاف صاف سراپا احتجاج بھی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ہوئی ہے، یہ جھوٹا الیکشن ہے۔ لیکن جو طاقتیں جنہوں نے اپنا کام دکھانا تھا وہ اپنا کام دکھا کے رہی، جو انہوں نے ایک ٹارگٹ فکس کیا ہوا تھا طاقتور حلقوں نے، وہ اس ٹارگٹ کو نون لیگ کو اچیو کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کا مقصد تھا کہ نواز شریف کو جو ہے وہ کھوٹے لائن لگانا، وہ انہوں نے لگا دیا۔ ان کا مقصد تھا شہباز شریف کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا، وہ چلا رہے ہیں۔ ان کا مقصد تھا زرداری کو ایوان صدر کے اندر ایڈجسٹ کروانا، وہ کرا رہے ہیں۔ ان کا مقصد تھا مریم نواز کو پنجاب کے اندر لانچ کرنا، وہ انہوں نے کر دیا ہے۔ ان کا مقصد تھا کہ 2 جماعتی نظام چلایا جائے، اور ایم کی جو بلیک میلنگ ہے اس کو ختم کر دیا جائے، وہ بھی انہوں نے ختم کر دی۔ کیونکہ موجودہ اس وقت جو قومی اسمبلی کی صورتحال ہے اس کے اندر سب سے لارجر جو پارٹی سامنے آئی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، اس کی 108 سیٹیں ہیں، اور جو دوسرے نمبر پہ بڑی پارٹی بنائی گئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس کو 69 یعنی 69 سیٹیں دے دی گئی ہیں۔ ٹوٹل جو قومی اسمبلی کے اندر سادہ اکثریت چاہیے وزیر اعظم کی نامزدگی کے لیے، وزیر اعظم کی سیٹ کو کنفرم کرنے کے لیے، وہ 172 ووٹ چاہیے، جبکہ اس وقت 2 جماعتوں کے ملا کر 176 ووٹ بن رہے ہیں۔ لہذا کسی بھی طور پہ جو ہے وہ نہ ایم کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کاف لیگ کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چھوٹی جماعت کی ضرورت ہی نہیں ہے ان 2 جماعتوں کو۔ یہ 2 جماعتیں سادہ اکثریت سے زائد ووٹ لے کر اپنی حکومت چلائیں گے، مرکز میں نون لیگ انجوائے کرے گی، جو ہے وہ
پیپلز پارٹی انجوائے کرے گی، اس کے بعد سندھ کے اندر پیپلز پارٹی انجوائے کرے گی، پی ٹی آئی جو ہے وہ انجوائے کرے گی، کے پی کے پنجاب جو ہے وہ مریم بی بی جو ہے وہ انجوائے کرے گی، اور بلوچستان جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے، سینٹ بھی پیپلز پارٹی نے لے لیا ہے۔ سب سے زیادہ اس گیم کا جو فائدہ اٹھایا ہے وہ آصف علی زرداری نے ہمیشہ کی طرح اٹھایا ہے، اور آصف علی زرداری کی اس وقت تمام چیزیں گرپ میں ہیں۔ وہ مقتدر حلقے جو پورے اس گیم کا حصہ ہیں وہ بھی آصف علی زرداری کے مرید ہیں، مرید خاص ہیں، اور آصف علی زرداری کی تمام تر جو ہے وہ ان کو آشیرواد حاصل ہے، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں آصف علی زرداری ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے یہ ٹیکنیکلی تمام جتنا بھی اس وقت پبلک کا ملبہ ہے وہ نون لیگ کے کھاتے میں دوبارہ ڈال دیا ہے۔ پہلے بھی 16 ماہ جو ہے وہ مزے لیے حکومت کے، اور جب کھاتا آیا عوام کی بدحالی کا، مہنگائی کے بوجھ کا، تو وہ اٹھا کے شہباز شریف کے کھاتے میں ڈال دیا، اور اب بھی یہ دوبارہ آصف علی زرداری کی وہی گیم ہے، اور وہ اس وقت بھی جو ہے وہ مہنگائی، بے روزگاری، IMF کے قرضے، جتنے بھی ملکی اس وقت جو بدحالی ہے اس کا تمام تر بوجھ جو ہے وہ شہباز شریف کے کندھوں پہ ڈال رہا ہے، اور جو انجوائے کرنے والے بڑے بڑے عہدے ہیں، سینٹ کا چیئرمین، صدر پاکستان، اس کے بعد جناب اپنا کیا نام ہے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ، سندھ کا وزیر اعلیٰ، تمام وسائل جو ہیں وہ اس کے اوپر جو بڑے بڑے جہاں سے وسائل آتے ہیں وہ آصف علی زرداری کے ہاتھ میں ہے۔ NFC ایوارڈ کا بھی انہوں نے کہا جی کہ اس کے تحت ہم سندھ سے اب وفاق کو جو ہے وہ اپنے پہلے حساب برابر کریں گے، کوئی ڈائریکٹ آمدن نہیں دیں گے، یہ بھی طے ہوا ہے اس فارمولے کے تحت جو ابھی PDM Part 2 کا جو سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ تو مسائل سارے جو ہیں وہ نون لیگ کے جناب جھولی میں ڈال دیے گئے ہیں، اور جو خوشحالی اور جو جناب مزے لوٹنے والے معاملات ہیں وہ سارے زرداری صاحب نے اپنے کھاتے میں ڈال لیے ہیں، اور زرداری کی اس گیم سے میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اگلی دفعہ نون لیگ کا پنجاب سے صفایا ہو جائے گا، کیونکہ نون لیگ اتنا بھاری بھرکم جو ہے وہ کہاں سے کھانچے پورے کریں گے۔ بجلی کا بحران سر اٹھا رہا ہے، پانی کا بحران سر اٹھا رہا ہے، گیس کا بحران سر اٹھا رہا ہے، مہنگائی جو ہے وہ دن بدن اس قدر بڑھ رہی ہے کہ ایک عام آدمی کا جینا محال ہو چکا ہے۔ عوام کو ریلیف کہاں سے دیں گے؟ IMF کے کس سر پہ ہے، وہ کیسے دیں گے؟ اس کے بعد معاشی سٹرکچر اتنا کمزور ہے کہ انڈسٹریز کو تالے لگ چکے ہیں، عوام بدحال ہے، ٹیکسز کیسے کلیکٹ کیے جائیں گے، بہت سارے مسائل ہیں۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے اور شہباز شریف کے لیے، اور 16 ماہ میں شہباز شریف سے کوئی کام سیدھا نہیں ہو سکا، نہ معاشی طور پہ استحکام آ سکا، نہ سیاسی طور پہ استحکام آ سکا، اور جتنا بھی ملبہ تھا وہ الیکشن کے دوران وہ نون لیگ کا عوام نے حساب کیا ہے، لیکن جو مقتدر حلقے تھے انہوں نے راتوں رات سارے رزلٹ چینج کر کے پھر نون لیگ کے حوالے اقتدار کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 16 ماہ کی نسبت اس دفعہ کیا یہ شہباز شریف کی حکومت گل کھلائے گی، کیونکہ عوام کی بہت زیادہ توقعات ہیں اور وسائل بالکل نہیں ہیں، اور حکومت بے بس نظر آ رہی ہے، اور دیکھ رہی ہے کہ کیا ہنگامی اقدامات شہباز شریف اٹھاتے ہیں، کیونکہ رمضان شریف بھی سر پہ ہے، پبلک پہلے چیخ رہی ہے، اوپر سے بجلی کے جو نرخ ہیں وہ 72 روپے یونٹ کے قریب پہنچ چکا ہے، گھریلو جو آپ کا بل ہے وہ، اور اسی طریقے سے گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی 11 گنا بڑھ چکی ہیں۔ تو یہ کیسے ان تمام چیزوں پہ کنٹرول کیا جائے گا، کیونکہ جو الیکشن کے دوران وعدہ کیا گیا تھا کہ 200 یونٹ فری ہوں گے وہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو یہ یونٹ کی قیمت اتنی بڑھا دی گئی ہے، بجائے 200 یونٹ فری کرنے کے آپ خدا را جو 72 روپے یونٹ کی ہے اس کو اگر 30 روپے کر دیں تو یہ آپ کا بڑا احسان ہوگا اس قوم کے اوپر، اور لوگوں کو یہ بہت بڑا ریلیف مل سکتا ہے۔ تو اب دیکھتے جائیں کہ اگلے چند دنوں میں کیا جو ہے وہ مزید صورتحال سیاسی جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ اگلے 3-4 روز بڑے اہم ہیں، اس میں کوئی بھی کسی قسم کا بھی کہیں پہ بھی اگر ریلیف ملتا ہے PTI کو سپریم کورٹ سے تو کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے، ورنہ 2 جماعتی نظام آپ کو فیس کرنا ہوگا، اور ان 2 جماعتوں نے ہی ہماری قوم کی تقدیر کا فیصلہ کرنا۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔